میرے ملزموں کی شکل دیکھ لیں، یہ 3 ملزم ہیں میرے۔ یہ ہر زیادتی جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ 3 بندے ذمہ دار ہیں، واصف CTD والا، میرا باپ اور عاطف ندیم۔ یہ 3 بندے میرے ملزم ہیں، تا قیامت یہ 3 بندے ہی میرے ملزم ہیں، اور ہر چیز کے ذمہ دار یہ تینوں ہیں۔ گائز، آج میں بہاڑی کورٹ گئی تھی، تو آج میرے ملزم کی وہ پیشی تھی جب اس نے مجھ پہ پہلی دفعہ قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ تو اس کیس میں ان کے وکیل نے ان کو جواب دوا دیا ہے۔ اب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جواب دوا کی کاپی بھی میں لوں گی، میں کاپی لوں گی، میں دیکھوں گی کہ یہ لوگ میرے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں کہ انہوں نے جواب دوا کیا دیا ہے، جو کہ نہایت ہی جھوٹ اور غلیظ قسم کی باتوں پہ انہوں نے مبنی کی ہے، جو کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور میں آج آپ سب کو نا اور بہت زیادہ پروف یہاں پہ دکھانا چاہتی ہوں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جواب دعویٰ انہوں نے دیا کیا ہے، پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتی ہوں۔ میں ہائی لائٹ کرتی ہوں وہ پوائنٹ جو انہوں نے لکھے ہیں، وہ آپ دیکھیں، پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں باتیں۔ یہ 6 نمبر پوائنٹ غور سے آپ لوگ پڑھیے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پڑھا، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ وقوع ہوا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات بیان کی گئی ہے کہ میں اس کی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ تو میں آپ سب کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اس نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا پہلی دفعہ، یہ پہلی دفعہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جب اس پہ میں نے فرسٹ FIR کروائی تھی، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ جب اس نے مجھے پہلی دفعہ اٹیک کیا تھا تو یہ دیکھیں، یہ ہے میرا پہلا گیٹ، فرنٹ گیٹ، یہ سامنے سے جو سڑک گزر رہی ہے۔ عاطف میرا ملزم یہاں پہ آ کے کھڑا تھا اور میرے گیٹ میں اینٹیں مار رہا تھا، میرے گیٹ میں بہت زیادہ اپنے پستول کے ساتھ اس طرح کر کے مار رہا تھا، پھر اینٹیں مار رہا تھا، کہہ رہا تھا باہر نکلو باہر نکلو، میں تمہیں بتاؤں، اسلحہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، ساتھ اس کے بندے بھی تھے۔ اس طرح یہاں پہ یہ میرے ساتھ تشدد کر رہا تھا، تو میں یہاں کے گیٹ سے چھوڑ کے اس ٹائم میں نے 15 پہ فون بھی کیا، لیکن پولیس اس ٹائم اتنی جلدی نہیں پہنچ سکی۔ اب آپ لوگ یہ دیکھ لیں، وہ ہے میرا پہلا گیٹ، یہ دیکھیں، یہ میرا سارا گھر آ گیا، اور وہ چلا گیا میرا پچھلا گیٹ، وہ آپ لوگوں کو پیچھے نظر آ رہا ہے، وہ میرا پیچھے گیٹ۔ میں اس گیٹ سے نکل کے بھاگ کے میڈم روبینہ کے دفتر چلی گئی، میڈم روبینہ DSP بہاڑی پولیس انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں وہاں چلی گئی، اور میرا باپ میرے ساتھ گیا، میرا باپ میرے ساتھ گیا، اور عاطف جو میرا ملزم ہے، یہ مجھے کالز کیے جا رہا تھا، کالز میسیجز کیے جا رہا تھا کہ تم باہر نکلو، تم باہر نکلو، میں تمہیں بتاؤں۔ وہ کال اور میسیجز میڈم روبینہ کے DSP نے بھی دیکھے، میڈم روبینہ نے بھی دیکھے، SHO حسن، وہ ان کے پاس میرا موبائل رہا۔ یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں جا کے کہ آفیسرز نے خود اس کی کال میسیجز لائیو کال سنی، جس میں یہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، اور SHO حسن نے لائیو کال سنی۔ میڈم روبینہ عباس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، جس نے ارجنٹ FIR کے آرڈر دیے، FIR کاٹی اور اس کو موقع سے اریسٹ کیا، اور SHO حسن میرے ساتھ آئے، اور میرا موبائل آدھا گھنٹہ SHO حسن کے پاس رہا، آدھا گھنٹہ DSP کے پاس رہا، میڈم روبینہ کے عملے کا۔ وہ چیک کر رہے تھے کہ یہ فون کتنے کر رہا ہے، یہ میسیجز کتنے کر رہا ہے، دھمکیوں کے، کہ باہر نکلو میں تمہیں بتاؤں، آج باہر کیوں نہیں نکل رہی، باہر بیٹھا ہوا تھا یہ۔ تو SHO حسن نے میرے ساتھ آ کے اس کو موقع سے اریسٹ کیا، اور وہ اریسٹ بھی کیوں ہوا، اگلی بھی بات سن لیں۔ وہ اریسٹ اس لیے ہوا کہ جب ہم میڈم روبینہ کے آفس پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے بولا، انہوں نے کہا اپنے باپ کا موبائل لے لینا، مجھے تمہارے باپ پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب ایک کے اندر کھاتے۔ تو میں نے جب اپنے باپ کا موبائل اپنے پاس حاصل کر لیا، تو جو واصف ہے CTD والا،
جو کہ سارے معاملات میں شریک جرم ہے، وہ ہر چیز کی پیچھے ان کو بیک اپ دے رہا ہے کہ تم لوگ کرو بدماشی اس کے ساتھ، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے اتنے فون کیے، میرے باپ کے نمبر پہ فون کرتا رہا صرف معلومات لینے کے لیے کہ ایف آئی آر ہو گئی یا نہیں، عاطف کو میں بھگا دوں، لیکن موبائل تو میرے پاس تھا، میں نے فون ہی نہیں اٹینڈ کیا اس کا، اور میرا موبائل پولیس کے پاس تھا۔ اگر میں اپنے باپ کا موبائل نہ لیتی اس دن، میرے باپ نے واصف سی ٹی ڈی والا، جو کہ پورے اس جرم میں شریک ہے، اپنے یونیفارم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس نے پولیس پہ پریشر ڈالنا تھا، اس نے پولیس پہ دباؤ ڈالنا تھا، اس نے فون کرنے تھے کہ آپ لوگ پرچہ نہ کاٹیں۔ یہ صرف اور صرف عاطف میرا ملزم موقع سے اریسٹ ہوا اس لیے کہ میرے باپ کا موبائل میں نے لے لیا تھا، اور موقع سے پولیس نے عاطف کو اریسٹ کیا اور ایف آئی آر ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اگلی سٹوری۔ اب یہ جو آپ نے 6 نمبر پوائنٹ پڑھا ہے نا، 6 نمبر پوائنٹ، یہ اس کی میں نے اب آپ کو تفصیل بیان کی ہے، اور جو پرچہ اس ٹائم ہوا وہ پرچہ اب میں یہاں پہ لگاتی ہوں۔ جو ایف آئی آر جس بات پہ انہوں نے بولا ہے نا کہ وقوع ہوا ہی نہیں تھا اور یہ جھوٹ بول رہی ہے پراپرٹی ہتھیانے کے لیے، وہ ایف آئی آر اب میں یہاں پہ لگاتی ہوں جو فرسٹ ہوئی تھی۔ اس دن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس پہ پرچہ ہوا، اور یہ دیکھ لیں 2022 میں پرچہ، اور یہ سارا کچھ دیکھ لیں کیا چل رہا ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے؟ کیا یہ پولیس جھوٹی ہے؟ یہ کیا پولیس غلط کہہ رہی ہے؟ پرچہ ہوا، اریسٹ ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے علاقے کے اریسٹ ہونے کے، گرفتاری ہونے کے 3 سے 4 دن کے بعد ہمارے علاقے کے جو معجز لوگ تھے، جو کہ میرے ٹیچرز بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، میرے باپ کی عمر کے لوگ تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے کون لے کے آیا؟ میرا باپ۔ میرا باپ ان سب بندوں کو اکٹھا کر کے میرے گیٹ پہ آ کے کھڑا تھا۔ وہ سارے بندے مجھے ریکویسٹ کرنے آئے تھے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، آپ آگے کیس نہ چلائیں۔ تو میں نے سارے بندوں کو یہ بولا کہ اگر آپ سب مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں معاف کرنے کی، تو میں ایک شرط پہ معاف کروں گی کہ یہ مجھے پر نوٹ دے گا اپنا کچھ اماؤنٹ اوپر لکھ کے، 30 لاکھ روپے کی اماؤنٹ میں نے لکھوائی۔ وہ صرف اس نیت سے میں نے لکھوائی تھی کہ آئندہ یہ میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، اگر یہ کرے گا تو میں اس کا دعویٰ دائر کر دوں گی، میرے جانی مالی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ کرے یہ مجھے، کیونکہ یہ عادی مجرم ہے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا، یہ عادی مجرم ہے، اور ان کو میری 2 کروڑ روپے کی پراپرٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ اس چکر میں مجھے حملے کرتے ہیں، مجھے تھریڈ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سب کو پروف کے ساتھ آج بات کر رہی ہوں۔ اہل علاقے نے مجھے اس سے پر نوٹ لے کے دیا کہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، تم یہ پر نوٹ رکھو اور اس کو معاف کر دو۔ مجھے اس ٹائم بھی پولیس نے کہا تھا کہ آپ نے صلح کر لینی ہے، آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے، تو میں نے معاف اس کو نہیں کرنا تھا، لیکن میں نے معاف اس کو صرف اس لیے کیا کہ اہل علاقے کی مجھے بات ماننی پڑی۔ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، جس طرح میرے ٹیچرز اٹھ کے آ گئے تھے، سر ذکریہ آیا تھا، میرے اور بھی کافی لوگ تھے، عاطف میرا ملزم، اس کا سسر آیا تھا، اور آ کے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے، میرے پاؤں پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا تھا کہ معاف کر دو عاطف کو۔ یہ سچویشن تھی جو کہ اہل علاقے نے بھی دیکھی تھی، تو وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے پاؤں سے کہ معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے عاطف کو معاف کرنا پڑا، لیکن یہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے جو عادی مجرم ہوتے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، لیکن معافی کے لائق تو نہیں تھا۔ لیکن میں نے اہل علاقے کی بات مانی اور اس کو معاف کیا، اور میں نے اس سے 30 لاکھ روپے کا پر نوٹ لیا صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے کہ یہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرے گا نہیں، اس کو ڈر رہے گا، اس پہ پریشر رہے گا۔ لیکن یہ باز نہیں آیا، اس نے 1.5 سال گزرا دوبارہ، اور اس نے دوبارہ میرے گیٹ پہ آیا، دوبارہ مجھ پہ وہی حملہ کیا۔ اس کی ایف آئی آر یہ ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور جو پر نوٹ میں نے کیا تھا
फिर मैंने इस एफआईआर के बाद इस पे पर नोट दायर किया है। अब आप दूसरी एफआईआर देखें, वो मैंने कब करवाई है। ये दूसरी एफआईआर मैंने 2024 में करवाई है, पहली 2022 में थी। ये पर्चा इस पे और इसकी बीवी पे, दोनों पे ये है। जब दूसरी दफ़ा इसने मुझ पे हमला किया तो ये 2024 वाली एफआईआर ये दूसरी दफ़ा की है। दूसरी दफ़ा जब एफआईआर हुई है इस पे और इसकी बीवी पे, इसके बाद ये इसने करवाई है अपनी कच्ची ज़मानत। और अगली बात सुने, ये दूसरी एफआईआर में अरेस्ट नहीं हो सका, इसने जी अपनी टर्म बेल करवा ली बाहर बाहर। क्यों? क्योंकि मेरा अहले खाना वासिफ सीटीडी वाला, मेरा बाप लियाकत अली, ये इनकी शक्लें मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, गौर से देखिए आप लोग, ये कितने मनूस बंदे हैं। इन्होंने बीचों बीच आतिफ को रैकी दी रखी। एसएचओ साजिद, लुडन थाना, मेरे घर में आके 4 घंटे बैठे रहे हैं मेरे मुलज़म को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मुलज़म भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि मेरे बाप ने और वासिफ सीटीडी वाले ने चोरी छुपे उसको रिपोर्ट दे दी कि एसएचओ बैठा हुआ है, निकल जा तू, निकल जा। उसको बचाने वाले, उसको सेफ करने वाले ये 2 बंदे थे, वासिफ सीटीडी वाला और मेरा बाप। इन्होंने उसको सेफ किया। इनकी हर चीज़ मुझे पता चल गई थी, हर चीज़। पुलिस ने खुद कह दिया था कि आपकी फैमिली बीच में इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली गद्दारी कर रही है तुम्हारे साथ, मुझे पुलिस ने कहा। और पुलिस की जजमेंट कभी गलत नहीं होती, पुलिस कभी झूठ नहीं बोलती, पुलिस कभी गद्दारी नहीं करती। पुलिस ने जितना मेरा साथ दिया है, मैं सलाम पेश करती हूँ विहाड़ी पुलिस को, उनकी वजह से तो मैं जिंदा हूँ। फिर देखें, ये हुई दूसरी एफआईआर। अभी दूसरी एफआईआर वाला केस मेरा कंटिन्यू है, वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसने फिर तीसरी दफ़ा, जिस दिन ये दोबारा मेरे गेट पे आया, तीसरी दफ़ा ये दोबारा मेरे गेट पे आया है, आके ललकारे मारता रहा है। उस टाइम मैं लाहौर में थी, उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये मेरे गेट पे आया। मुझे मेरे हमसायों ने फ़ोन करके बताया है कि बाजी आपका मुलज़म दोबारा आपके गेट पे आके आपको धमकियाँ दे रहा है और आपके गेट की वीडियो तस्वीरें बना रहा है। तो वो मैंने व्लॉग भी लगाया था, आप लोग मेरी वीडियोस में जाके देखें। उस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी। अगर मैं इधर होती, अगर मैं विहाड़ी में होती, तो ये ज़िंदा बच के चला जाता तो ओए होए होए, इसके मैंने टुकड़े टुकड़े गेट पे ही कर देने थे। लेकिन ये, मैं, इसकी खुशकिस्मती है कि ये मेरी गैर मौजूदगी में आया है। मेरी मौजूदगी में आता तो इसको मैं पूरे जवाब दे के भेजती कि तुमने कैसे आना है और कैसे बदमाशी करनी है। तो जो इसने मुझे पर नोट करके दिया था 30 लाख रुपए का पहली एफआईआर के बाद, वो भी मैं यहाँ पे लगाती हूँ, वो भी आप देख लीजिए। तो वो पर नोट देने के बाद फिर इसने दोबारा हमला किया, फिर इस पे दूसरी एफआईआर हुई। फिर मैंने वो पर नोट वाला केस दायर किया है, जो कि मेरा राइट बनता था। और वो दायर करने के बाद तीसरा अटैक इसने फिर मुझ पे किया, जो कि मैं जब लाहौर थी, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। अब अगली बात सुने, इन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया, वो भी मैं यहाँ पे लगाती हूँ, आप लोग देखिए। इन्होंने कहा कि ये तो विहाड़ी की रहायशी नहीं है, ये तो विहाड़ी की रहायशी नहीं है, ये तो लाहौर में रहती है। अब आप लोग मुझे बता दें मैं कहाँ हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कहाँ हूँ मैं, ये मैं कहाँ हूँ? ये मैं अपने घर में मौजूद हूँ, जो विहाड़ी में मेरा फार्म बना हुआ है, ये देख ले, मैं तो अपने घर में मौजूद हूँ। मैं तो यहाँ पे ही रहती हूँ, यहाँ पे जीती हूँ, यहाँ पे मरती हूँ। मैं 10 दिन के लिए सिर्फ जाती हूँ अपने शौहर से मिलने के लिए लाहौर में, मैं तो रहती ही यहाँ हूँ। ये झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। और फिर इन्होंने एक और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैं जी पुलिस के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती हूँ, नाज़ेबा वीडियो बनाती हूँ पुलिस के ख़िलाफ़। तो मैं यहाँ पे दोबारा कहना चाहती हूँ कि मैंने तो कोई पुलिस के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई नहीं है। मैं तो बल्कि पुलिस का सलाम पेश करती हूँ, पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे सेफ़ किया, जिन्होंने मुझे आज ज़िंदा मेरे घर में बिठाया हुआ है। अगर पुलिस मेरा साथ ना देती तो मैं तो आज ज़िंदा ही ना होती। मैं तो कहती रहती हूँ, मैं तो पुलिस का शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। मैं तो सारी ज़िंदगी पुलिस की एहसानमंद रहूँगी कि विहाड़ी पुलिस ने जितना मेरा साथ दिया है।
اتنا ساتھ شاید ہی کسی کا دیا ہو جتنا میرا ساتھ دیا ہے. میں تو احسان مند. اور آج میں ایک اور بھی دعوے سے بیان کرتی ہوں ایک چیز کہ اگر میں اپنی آواز سوشل نہ اٹھاتی, اگر میں اپنا یہ بیان سوشل نہ دیتی, میں اپنی آواز نہ اٹھاتی, تو شاید آج میں زندہ ہی نہ ہوتی. یہ مجھے پتہ نہیں کب کا غیرت کا مسئلہ بنا کے قتل کر چکے ہوتے. یہ اعلیٰ اداروں تک میری آواز پہنچی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. یہ آج میں زندہ ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ سب میری آواز بنتے ہیں, آپ سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. جتنا زیادہ میری ویڈیو سوشل چلتی ہے, دشمن مجھ سے دور بھاگتے ہیں. اگر یہ مجھے ایسے ہاتھ بھی لگائیں گے تو سیدھا میں ان پہ پڑوں گی نا. غیرت کا مسئلہ اب نہیں یہ بنا سکتے, وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا نے تو مجھے بہت اچھا ایفیکٹ دیا ہے, میں سیف ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز اپنے جواب دعوے میں مینشن کی ہے کہ جو آصف معذور والے کیس کی بات ہوئی تھی کہ اس کو معذور کیا عاطف نے, اور وہ کیس بھی کہتے جھوٹا ہے, اس کی ایف آئی آر بھی میں یہاں پہ لگاتی ہوں. دیکھیں 324 کی ایف آئی آر ہے اور اس میں باپ پورا شامل تھا. آصف معذور کی ویڈیو بھی میں پہلے لگا چکی ہوئی ہوں. یہ تو ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. یہ جو آصف کو معذور کیا انہوں نے, اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے 324 کی, باپ مدعی بن گیا. اب کہو یہ ایف آئی آر بھی جھوٹی ہے, ساری پرچے سارے جھوٹے ہیں. میرے والے کیس میں بھی باپ نے مدعی بننا تھا. باپ ہی عاطف کو کہہ رہا تھا وڑ دے نو میں مدعی بن جاؤں گا, میں تن چھڑا لاں گا, جیسے آسی والے کیس میں چھڑایا تھا. اس طرح یہ لوگ بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لوگ انتہائی گھٹیا زمینوں اور جائیدادوں کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں, کنجر بن چکے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, 2 دن سے عاطف اب دنیا والوں کے پاس جا رہا ہے, 35 چک میں جا رہا ہے, لوگوں کے پاس جا رہا ہے. ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے سدرا کو گولی مار دینی ہے, میں نے جان سے مار دینا ہے. ابھی بھی کہہ رہا ہے. یہ 3 بندے نا ہمارے ذمہ دار ہیں, ہمارے قتلوں کے, ہمارے ساتھ جتنی برائیاں ہو رہی ہیں, جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ 3 بندوں کی شکلیں دیکھ لیں آپ لوگ بار بار. یہ 3 ملزم ہیں, واصف, عاطف, میرا باپ. یہ 3 بندے جو ہے نا, یہ ہر چیز میں, ہر ایک چیز کے ذمہ دار ہیں. بس